سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آج فائنلی جو مسودہ ہے وہ میڈیا پر بھی آ گیا، جو حکومتی مسودہ ہے، اور کل جس کو پارلیمانی کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پیش کیا گیا تھا، اس کے باوجود مولانا صاحب نے آج پھر سے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے اپنا ایک مسودہ بنا کے سامنے رکھا ہے۔ تو آپ کی دانست میں سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ ایسا کیا اعتراض کیا ہے، بون آف کنٹینشن کیا بنا ہوا ہے، اس میں ایسی کون سی شک ہے جو پی ٹی آئی کو یا مولانا صاحب کو پسند نہیں آ رہی؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی اور مولانا اس معاملے پر ایک نہیں ہے۔ مولانا کی جو شکایات ہیں وہ دوسرے قسم کی ہیں، جی وہ اس کا اظہار کیا ڈھونڈتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میری جو معلومات ہے اس کے مطابق جو بنیادی معاملات ہیں ان پر بڑی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ وہ جو دو موٹے موٹے جو مسائل ہیں، ایک تو وفاقی آئینی عدالت کا قیام اور جو ججز کی جو تعیناتی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہو یا وفاقی آئینی عدالت کی ہو، یہ دو ایسے معاملات ہیں جس پر بڑی حد تک جو ہے وہ اتفاق ہے اور اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور ان کی آخری میٹنگ میرے خیال میں 17 کو ہونی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا تعطل یا ڈیڈ لاک ہے۔ پی ٹی آئی البتہ اس کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ خان صاحب بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ ہوگا۔ میرے خیال میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فوراً بعد اگلے 3-4 روز کے اندر یہ معاملہ طے پا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو تجاویز ہیں مولانا صاحب کی طرف سے آئی ہیں ان پہ اگر حکومت اگری کر جاتی ہے تو اتنا بڑا مسئلہ وہاں سے نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کوشش ہے اور جس طریقے سے جب بالکل پیک پہ ہوگی ایس سی او سمٹ اسلام آباد میں، اس وقت انہوں نے ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے، سو اس پہ حکومت کے لیے کوئی مشکل بنتی نظر آ رہی ہے، کوئی چیلنج بن رہا ہے کہ بھائی کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی علی امین گنڈا پور یہاں سے ہو کر گئے ہیں، وہ بھی معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ کیسے پہنچ گئے تھے کے پی کے ہاؤس۔ حکومت کی کامیابی اس میں ہوگی کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک عمران خان سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات نہ ہونے دے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی ملاقات ہوگی تو وہ گنڈا پور سے کہیں گے کہ وہ پھر وہی لاؤ لشکر جو ہے صوبائی وسائل لے کر آپ اسلام آباد پر چڑھ دوڑے، اور یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا گنڈا پور کے لیے۔ ابھی 2-3 دن کے اندر ان کا کچھ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہوا ہے، تو اس میں خلل پڑ جائے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملاقات جو کرانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں کامیابی ہوگی۔ مجھے حیرانی ضرور ہوئی کل جو ان کی نام نہاد جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے جو یہ اعلان کیا کہ ہم 15 کو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں، میرے پاس کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ عمران خان کے سامنے سرخرو ہونے کی ایک کوشش ہے، لیکن پیچھے پیچھے میرے خیال میں ان کی خواہش ہوگی کہ ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ ہمیں آ کر پکڑ لیں تاکہ ہم عمران خان کو منہ دکھانے کے قابل رہیں اور آپ کی جو کانفرنس ہے وہ بھی ہو جائے۔ اچھا، ایک طرف تو دیکھیں اپنے تمام ایم این ایز جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف چھپا رہی ہے کہ اگر ہم سے بھی میڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زیادہ تر سکائپ پہ آ رہے ہیں کیونکہ لوکیشن نہیں دینا چاہتے، کہیں پہ آنا نہیں چاہتے، اسٹوڈیوز نہیں آنا چاہتے کیونکہ حکومت ہمارے بندے نہ توڑ لے۔ پھر دوسری طرف انہی ایم این ایز کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر نکلیں اور اسلام آباد پہنچے، ڈی چوک پہنچے۔ تو یہ تو وہ کیا کہتے ہیں کھلا تضاد سہیل وڑائچ صاحب کی زبان میں، یہ تو واقعی کھلا تضاد نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں یہ ایک چھانگا مانگا 2 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی جو اراکین ہیں جو پنجاب سے ہیں ان کے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ ان کو میٹنگ کے بہانے بلایا اور ان کو جو ہے وہ یرغمال کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جو کل کا جو اعلان ہے یہ بات طے ہے کہ نہ ان کے کارکن پہنچنے دیے جائیں گے اسلام آباد میں اور نہ ان کے کوئی لیڈرز پہنچیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ دھر لیے جائیں گے۔ اور شاید میرے نزدیک یہ ایک مستقبل کا منصوبہ بھی ہے، کیونکہ خان صاحب تو ریاست کے ساتھ پوری طرح سے ٹکرانا چاہتے ہیں،
تو اگر یہ لوگ جو اہم ارکان ہیں وہ پہلے ہی گرفتار ہوں گے تو شنگھائی تعاون تنظیم اور آئینی ترمیم کے بعد اگر خان صاحب کوئی دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں یا ان کو 2 اہم مقدمات میں سزا ہو جاتی ہے تو جب وہ مشینری نہیں موجود ہوگی احتجاج کرنے کی تو پھر کس نے کرنا ہے. ابھی جو کل ان کا احتجاج ہوا 8 شہروں میں وہ 10-12 لوگوں کے علاوہ زیادہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوشش ہے کہ خان صاحب بھی خوش ہو جائے کہ جی ہم نے آپ کے بغیر کال دے دی احتجاج کی اور پھر ہم کیا کریں جی ہم ڈرے گئے. اچھا آپ نے جیسے بھی کہا کہ جب تک یہ تمام معاملات ہو نہیں جاتے تو خان صاحب سے ان کی ملاقات نہ ہونے دی جائے کیونکہ پھر یہ وہاں سے یہی ہدایات لے کر آئیں گے کہ بھرپور احتجاج کیا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا نا تو انہوں نے تو یہ ڈیمانڈ رکھی کہ کیونکہ خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی وہ ملاقات میں ہونی چاہیے, ان کے اہل و عیال تک رسائی ہونی چاہیے, ان کی جو بہنیں ہیں ان تک رسائی ہونی چاہیے اور تبھی ہم یہ احتجاج مؤخر کریں گے. اس میں شاید 26ویں آئینی ترمیم کا اتنا ذکر بھی نہیں ہے. انہوں نے بون آف کنٹینشن یہ بنایا کہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے, ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ ملاقات کرانے دیجئے, پھر شاید احتجاج کی کال واپس بھی لے سکتے ہیں. وہ کچھ بھی کہیں, عدالتیں ابھی تک اس ملک کے اندر کھلی ہوئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب کیونکہ 2-3 دن کے اندر پھر چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں ہائی کورٹ کی بھی سپریم کورٹ کی بھی, تو یہ ناممکن ہے کہ کسی طرح سے یہ ملاقات ہو. اور حکومت ہرگز نہیں چاہے گی کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم نہیں ہو جاتا 15 اور 16 کا تب تک کسی قسم کی کوئی رعایت ان کو ملے. لیکن اس سے پہلے یہ جو 15 کی جو انہوں نے کال دی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے رضاکارانہ گرفتاری کی ایک پیشکش ہے حکومت کی کہ اللہ کے واسطے ہمیں پکڑ لو تاکہ ہم عمران خان کو منہ دکھانے کے قابل رہیں.